جلال کے لیے زندہ ہو چکا ہے اور اس کا فتح والا ہاتھ ہماری زندگی میں پڑا ہوا ہے اور ہم عید منا رہے ہیں. ہم نے صبح بھی خداوند کی حضوری میں پرستش کی، گلیوں میں جلوس نکالا اور خداوند کی حضوری میں نعرے لگائے اور عید منائی، اور اب بھی ہم خداوند کی عید منا رہے ہیں. خداوند کا شکر ہو ان اچھی باتوں کے لیے، اس کے ٹھہرے ہوئے فضل کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کے پیار کے لیے اور اس کے خصوصی فضل کے لیے جو ہماری زندگی میں جاری و ساری ہے، اور وہ ہمیں کثرت کی برکت دینے کے لیے یہاں پر موجود ہے. آمین آمین آمین. بڑا خوبصورت کلام خداوند کا، اور جب بھی خدا کا کلام نازل ہوتا ہے، آسمان سے اترتا ہے تو ہمیں برکت ملتی ہے. کلام ایک ایسی روٹی ہے جس سے ہم سیر و رسودہ ہو جاتے ہیں. کلام ایک ایسا بھید ہے جس سے ہمارے درجات اس زمین پر بلند ہوتے ہیں. اور آج بڑا خوبصورت کلام اس ایسٹر کے موقع پر، عید قیامت المسیح کے موقع پر ہم سنیں گے. میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیں. یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 20 باب اور اس کی 26 آیت سے 29 آیت تک خدا کا کلام ہم پڑھیں گے. آمین. پریز گاڈ، ہالیلویا. اور آج کے کلام کا عنوان ہے یسوع جلالی بدن میں زندہ ہوا ہے. Jesus is risen in glorified body. Glorified body. آج جو ہمارا فوکس ہے وہ یسوع کے زندہ ہونے اور اس کے جسمانی بدن جو کہ جلالی ہے اس پر ہے. اور ہم اس بھید کو سمجھیں گے، جلالی بدن کے بھید کو. اور خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی اس جلالی بدن میں تبدیل ہو جائیں. پریز گاڈ. ہماری جو منزل ہے، جو خدا کا پرپس ہے، جو خدا کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم روحوں کی نجات پائیں، ہم اپنی جانوں کی نجات پائیں، اور ہمارا جو بدن ہے یہ بھی نجات پائے اور یہ جلالی ہو جائے. اور آج ہم جلالی بدن کے مکاشفہ کو حاصل کریں گے. میرے ساتھ کھولیں یوحنا کی انجیل اور اس کا 20 باب اور اس کی 26 آیت سے میں آپ کے لیے خدا کا کلام پڑھوں گا. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو. آمین. پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ. توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا. یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے. مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے. آمین. میرے ساتھ کہے آمین. عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس زمین پر انسانی بدن میں مجسم ہوا. اس نے اس زمین پر جسم اختیار کیا. اور کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل میں یہ بھید لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان. آمین آمین. کلام مجسم ہوا اور اس نے ہم جیسا بدن اختیار کیا. پریز گاڈ، ہالیلویا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے ہمارے لیے ایک بدن تیار کیا. خدا نے اپنے لیے ایک بدن تیار کیا اور مسیح کا بدن تیار کیا تاکہ وہ ہمارے لیے دکھ سہے، ہمارے لیے قربان ہو جائے. اور یسوع نے ایسا ہی کیا، اس نے صلیبی موت دوبارہ کی اور ہمارے گناہوں کو مٹا دیا، گناہ کے زور کو توڑ دیا. اور پھر وہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ مر گیا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس نے موت اور قبر پر فتح پائی اور وہ زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا. اس نے خود فرمایا، دیکھ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. اور وہ جلالی بدن میں جی اٹھا ہے. آمین. وہ کس بدن میں جی اٹھا ہے؟ جلالی بدن میں جی اٹھا ہے.
جلالی بدن کی جو سب سے پہلی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ جلالی بدن اس زمین کے بدن سے مختلف ہے. یہ جو ہمارے بدن ہے اس سے مختلف ہے. یسوع جب جسم میں آیا، زمین پر آیا، تو وہ اس کا بدن کیسا تھا؟ اس کے بدن کو پیاس لگتی تھی، اسے کھانے کی ضرورت تھی، وہ آنسو بہاتا تھا، کلام مقدس میں لکھا ہے، اور اسے نیند آتی تھی، اور اسے اس زمین کی جو اس بدن کو ضرورتیں ہیں سب کی طلب تھی جیسے آج ہمیں طلب ہے. لیکن جب وہ جلالی بدن ہوا تو ان چیزوں سے وہ مبرہ ہو گیا. ان زمینی بدن کی ضرورتوں سے وہ اوپر چلا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بدن میں نہ بھوک تھی، نہ پیاس تھی، نہ آنسو تھے. یہ جلالی بدن ہے، اور خدا کا یہی ٹارگٹ ہے ہمارے لیے. ہماری منزل اصل میں کیا ہے؟ ایمانداروں کی منزل یہ ہے کہ ہم بہت جلد جب خدا یسوع مسیح بڑی للکار کے ساتھ بادلوں پر ظاہر ہوگا تو ہم بھی بدل جائیں گے اور ہمیں بھی جلالی بدن ملے گا. اور مکاشفہ کتاب میں کیا لکھا ہے؟ نہ وہاں رونا ہوگا، نہ آنسو ہوں گے، نہ دکھ ہوگا، نہ ماتم ہوگا. آمین. جلالی بدن، یسوع جلالی بدن میں ظاہر ہوا، اور ہماری بھی منزل یہی ہے. ہماری بھی منزل کیا ہے؟ وہ جلالی بدن ہے، اور خداوند ہمیں وہ جلالی بدن دینے والا ہے. پریز لاڈ، ہاللیلویا. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ہمیں جلالی بدن دینے والا. دوسری اس جلالی بدن کی خوبی دیکھیں، اس کلام مقدس میں وہ خوبی لکھی ہوئی ہے کہ وہ بدن جو ہے، جلالی بدن جو ہے، وہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ ظاہر ہو سکتا ہے اور کسی بھی جگہ سے غائب ہو جاتا ہے. دروازے بند ہے، یہاں پر لکھا ہے دروازے بند تھے، اور دروازے بند تھے. کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع ان کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو. یہ اس جلالی بدن کی خوبی ہے. یہ دوسری بڑی خوبی ہے. پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اس جہان کے دکھوں، مصیبتوں، آہ و نالہ اور ہر قسم کی سکنس، ہر قسم کی بیماری سے مبرہ جسم ہو جاتا ہے، جلالی جسم. دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بدن، جلالی بدن جو ہے، وہ دروازوں میں سے بھی گزر جاتا ہے، بند تالوں میں سے گزر جاتا ہے، اور دیواروں میں سے گزر جاتا ہے. وہ ایسا بدن ہے اور دروازے بند ہیں، اور خداوند یسوع اس جلالی بدن میں وہاں پر آ جاتا ہے. پریز لاڈ، ہاللیلویا. میرا دل خوشی اور شادمانی سے بھرا ہے کیونکہ خداوند وہاں پر موجود ہوا. اور اس بدن کی خوبی وہ روح نہیں ہے صرف. یسوع نے کہا یہ روح نہیں ہے، روح کی ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا. مجھے چھو، میرے ہاتھوں کو دے. یہ جلالی بدن کی خوبی ہے. یہ جلالی بدن اس بدن جیسا نہیں ہے، لیکن اس بدن سے کہیں معتبر اور اعلیٰ ہے. اور اس میں کلام مقدس میں یہاں پر لکھا ہے میرے ہاتھوں کو چھو، اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور میرے ہاتھوں کو اور میری پسلی میں اپنا ہاتھ ڈال. آمین. اور وہ فیل کر سکتا ہے. جلالی بدن کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، اسے فیل کیا جا سکتا ہے، اسے محسوس کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ کسی ٹائم بھی اپیئر ہو سکتا ہے، ڈس اپیئر ہو سکتا ہے. وہ اس زمین کی چیزوں سے کیا ہے؟ مبرہ. کتنی بڑی خوبی ہے. پریز لاڈ، ہاللیلویا. اور یسوع اس جلالی بدن میں زندہ ہو گیا، اور اب اس پر موت نہیں ہے. جلالی بدن پر کبھی بھی موت نہیں آ سکتی. وہ اس جلالی بدن میں ظاہر ہوا ہے. تیسری بڑی خوبی جو اس جلالی بدن کی ہے، وہ ٹائم، سپیس اور حالات سے اور زمین کا جو نیچرل سسٹم ہے اس سے اوپر ہے. اس پر ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے. اس جلالی بدن میں سپیس کی بھی کوئی قید نہیں ہے. اور وہ اس وقت کی قید سے، اس سپیس کی قید سے، اس زمینی حالات کی قید سے کیا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے. اور ہماری منزل بھی یہی. آمین. اور خدا یسوع زندہ ہو گیا ہے. وہ اب نہیں مرنے کا،
وہ ابدالآباد زندہ رہے گا، اور اس پر اسپیس کی قید نہیں ہے، ٹائم کی قید نہیں ہے، اور وہ انفینٹی میں داخل ہو گیا، وہ ابدیت میں داخل ہو گیا، وہ خدا کے جلال میں داخل ہو گیا، اس لیے وہ کبریا کی دائیں طرف بیٹھا ہے، اور اب وہ جیت چکا ہے، ابلیس ہار چکا ہے، موت کا ٹانگ اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ آئیے یسوع کے لیے زوردار تعلیم جائے، خدا یسوع مسیح کی، خدا یسوع مسیح کی، خدا یسوع مسیح کی، پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ آج ہم جلال کے متعلق سیکھ رہے ہیں، اور ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل بھی جلالی بدن ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم اس بدن میں، جلالی بدن میں ظاہر ہو جائیں گے، اور ہماری زندگی میں بھی یہ ساری خوبیاں جو یسوع کے بدن میں ہے، کیونکہ خدا یسوع کے بدن میں ہی وہ الہام ہے، وہ مکاشفہ ہے جو ہمارے لیے۔ آمین۔ تو جب ہمیں جلالی بدن ملنے والا ہے تو اب ہماری کون سی صورتحال ہے؟ آئے ہم دیکھیں کلام مقدس میں سے، میرے ساتھ کلام مقدس میں سے رومیو کا خط کھولیں، رومیو، کلام مقدس میں سے رومیو اس کا 8 باب کھولیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس، پریز گاڈ، خداوند کا شکر ہو، خداوند نے ہمیں کثرت کی برکت دی ہے، اور وہ ہماری زندگی کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ہمیں اگلے درجہ میں لے کر جا رہا ہے۔ میں آپ کے لیے 17 آیت پڑھوں گا، 17 آیت۔ اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ آمین۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس میراث کو حاصل کریں اور اس میراث میں شامل ہو جائیں، اور اس زمین پر اپنے بدن کو دکھ دیں اور اپنے بدنوں کی پرواہ نہ کریں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بدنوں کو یسوع کی خدمت کے لیے، اس کے جلال کے لیے خرچ کرنا چاہتے، خرچ کرتے جائیں ان بدنوں۔ جتنا زیادہ آپ ان بدنوں کو استعمال کریں گے، میں آپ کو بتاؤں آپ کی زندگی میں خدا کا جلال بڑھے گا، آپ کی زندگی میں خداوند کی برکت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے بدنوں کو خداوند کے لیے پیش کرنا ہے، تاکہ آپ خداوند میں پڑھتے چلے جائیں، اس جلال میں، اس حشمت میں، اور اس خدا کی رہنمائی میں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، اور خدا کا گہرا فضل آپ کی زندگی میں ٹھہرتا چلا جائے، کیونکہ خداوند آپ کی زندگی میں کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے۔ اور خداوند ہر دشمن کو، خاص طور پر ابلیس، شیطان، بدی کی قوتوں اور ہر قسم کے دشمن کو وہ آپ سے کیا کروانے جا رہا ہے؟ شرمندہ کروانے جا رہا ہے۔ اور ابلیس ہماری زندگی میں جو گناہ کی وجہ سے زور رکھتا تھا، اس کا زور یسوع نے توڑ دیا۔ اب گناہ کا زور ہماری زندگی سے کیا ہوا ہے؟ ختم ہو گیا ہے، اور خدا نے ہمیں اگلا درجہ دیا ہے، خدا نے ہمیں آگے بڑھایا ہے، تاکہ ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے چلے جائیں۔ آمین، پریز گاڈ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور خدا نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے، اور اس کا جلال ہماری زندگی میں جاری ہے، اس کی فتح ہماری زندگی میں جاری ہے، اس کی خوشی ہماری زندگی میں جاری ہے، اور اس کی محبت ہماری زندگی میں جاری ہے۔ اور میں ایمان کی روح سے دیکھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں انوائنٹنگ بڑھ رہی ہے۔ کیا بڑھ رہا ہے ہماری زندگی میں؟ انوائنٹنگ بڑھتا چلی جا رہی ہے، مسا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس مسا کا بھید سنیں، یہ سٹیپس ہیں، 3 بڑے سٹیپس ہیں جو ہماری زندگی میں بہت ضروری ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے جسٹیفیکیشن، دوسرا سٹیپ ہے سینکٹیفیکیشن، اور تیسرا سٹیپ ہے گلوریفیکیشن۔ آئے ہم اس کو دیکھیں، میرے ساتھ کلام مقدس میں سے کھولیں دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 3 باب اور اس کی 17-18 آیت میں آپ کے لیے کلام مقدس میں سے پڑھوں گا، اور ہم گلوریفیکیشن جو ہے اس کو جانیں گے، تاکہ آج جب کہ خدا یسوع مسیح گلوریفائڈ باڈی میں زندہ ہوا ہے تو ہم اس کو پہچان سکیں، ہم اسے دیکھ سکیں۔ اور خدا یسوع مسیح نے توما سے یہ کہا تھا کہ مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ کتنے لوگ ہیں جو آج ایمان کا اظہار کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی آپ نے 2-3 منٹ بہت الرٹ رہنا ہے، یہ جو حوالہ آپ کے لیے پڑھا جا رہا ہے اس میں آپ کو برکت ملے گی۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 3 باب اس کی 17 آیت سے لکھا ہے، اور وہ خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔
مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے، ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ آمین آمین۔ ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ کس جلالی صورت میں؟ خداوند یسوع کی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ اور پھر سنیں کیا ہے، غور سے سنیں۔ جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں، ہم جسٹیفائی ہوئے۔ جسٹیفیکیشن جس کا مطلب یہ ہے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں، ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اب گناہ کا زور ہماری زندگی میں نہیں رہتا، ہم گناہ کو اس زندگی میں ہراتے چلے جاتے ہیں، اس بدن سے مٹاتے چلے جاتے ہیں، ہم اس بدن کو پاک کرتے چلے جاتے ہیں، ہم خداوند کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں۔ اور جب جسٹیفیکیشن ہو جاتی ہے، سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے، غور سے سنیں، پہلا سٹیپ کیا ہے جسٹیفیکیشن میں؟ ہماری روح نئی ہو جاتی ہے۔ یہ اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی روح نئی ہوئی ہے، جو یسوع پر ایمان رکھتی ہے، جو یسوع کے سامنے جھکتی ہے، جو وہ روح جو آپ کی جان اور آپ کے بدن کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ اگر آپ کی روح آپ کے بدن کو کنٹرول نہیں کر رہی تو ابھی آپ کی جسٹیفیکیشن نہیں ہوئی۔ آپ کی روح پاورفل ہونی چاہیے، آپ کے اندر پاورفل روح ہونی چاہیے، اور جب آپ کی روح پاورفل ہے اور روح القدس آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ اپنے بدنوں پر کنٹرول رکھیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ گناہ پر کنٹرول کریں گے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، آپ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ آپ خداوند یسوع کو قبول کریں اور آپ کا روح کیا ہو جائے گا؟ نیا روح ہو جائے گا، اور پھر آپ کو روح القدس بیانہ میں ملے گا۔ 17 آیت میں لکھا ہے، اور وہ خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ آمین۔ جب روح القدس آپ کو ملے گا تو آپ کو آزادی ملے گی، آپ آزادی سے سیلیبریٹ کر سکیں گے، آپ حالات کی قید میں نہیں ہوں گے، آپ اسٹرانگ ہولڈ میں نہیں ہوں گے، آپ بندشوں میں نہیں ہوں گے، کوئی جادوگری کوئی تویز کرنٹ آپ پر نہیں چل سکے۔ آزادی کا مطلب سنیں، غور سے سنیں، آپ آزاد ہوں گے، بیماریوں سے آزاد، گناہ سے آزاد، شیطان سے آزاد، اس دنیا کے مشکل حالات سے آزاد، آزمائشوں سے آزاد، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ آپ اپنی روح میں آزادی کو فیل کریں گے، اور جہاں پر آزادی ہے وہاں روح القدس ہے، وہاں پر سیلیبریشن ہے، وہاں پر عید ہے، وہاں پر خوشی ہے، وہاں پر شادمانی ہے، اور وہاں پر برکت ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ جو یسوع پر ایمان لائے گا وہ پہلے سٹیپ کو حاصل کرے گا، یعنی جسٹیفیکیشن، وہ نیا مخلوق بن جائے گا، اور اس کو روح القدس مددگار کے طور پر دیا جائے گا۔ آمین۔ آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ کا روح القدس کے ساتھ فیلوشپ میں ہے، یگانگت میں ہے، اور اس محبت میں ہے، اور آپ آزادی میں ہیں۔ اور اگر نہیں ہے تو آج یسوع پر ایمان کا اظہار کریں اور کہیں کہ واقعی یسوع تو زندہ ہو گیا ہے، اور تو ہماری زندگیوں میں بھی زندہ ہوا ہے، اور تم نے ہماری روح کو بھی کیا کر دیا ہے؟ زندہ کر دیا ہے، تازہ دم کر دیا ہے۔ آئیں یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی۔ پریز گاڈ۔ دوسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے انوائنٹنگ، جس میں سینکٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ سینکٹیفیکیشن یعنی تقدیس ہوتی ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گناہوں کو مٹاتے چلے جاتے ہیں، آپ زور لگاتے ہیں، گناہ اتنی جلدی آپ کی جان نہیں چھوڑتا۔ ابلیس جو ہے وہ دبکا ہوا بیٹھا رہتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے آپ کو گھرائے، آپ کو ہمت کرنی پڑتی ہے، آپ کو گناہ سے لڑنا پڑتا ہے، شیطان سے لڑنا پڑتا ہے، اور روح القدس کی مدد سے آپ کی تقدیس ہو رہی ہے۔ تقدیس جو ہے یہ ایک پروسیس ہے، تقدیس جو ہے یہ ایک پروسیس ہے، مقدس بننا جو ہے یہ پروسیس ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو اس پروسیس میں ڈالنا پڑتا ہے، آپ اس پروسیس میں گناہ کو ہراتے ہیں، بدی کی قوتوں کو ہراتے ہیں، جھوٹ کو ہراتے ہیں، فریب کو ہراتے ہیں، گناہ کی قوتوں کو ہراتے ہیں، آپ اپنے بدن سے لڑتے ہیں۔ اسی لیے خدا کا بندہ پالوس بھی کہتا ہے، میں اپنے بدن کو مارتا اور کوڑتا۔ یہ سینکٹیفیکیشن کے پروسیس میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں، اور جب آپ سینکٹیفیکیشن کے پروسیس میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ پر انوائنٹنگ اسٹے کرنا شروع ہو جاتی ہے۔
آپ پر مسا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس مسا کے سبب سے جوئے ٹوٹتے ہیں۔ نہ صرف آپ کے جوئے ٹوٹتے ہیں بلکہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے بھی جوئے ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے خاندان کے جوئے ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی کالونی کے، آپ کے چرچ کے، آپ کے ارد گرد کے ماحول کے جوئے ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر آزادی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور خدا کا فضل آنا شروع ہو جاتا ہے، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم بہتوں کے جوئے توڑتے چلے جائیں۔ اور غور سے سنیں، جب آپ کی روح القدس کے ساتھ فیلوشپ کر رہی ہوتی ہے تو یہ انوائنٹنگ بڑھ رہی ہے۔ غور سے سنیں، یہ میں آخری بات کر رہا ہوں، یہ بڑی بھید کی بات ہے، اور جس کو سمجھ آ جائے وہ ضرور بہتوں کے جوئے توڑے گا۔ غور سے سنیں، جب روح القدس آپ کی روح سے فیلوشپ کریں، آپ اپنے گھر میں مذبح پر روح القدس سے فیلوشپ کریں، خاندان میں روح القدس سے فیلوشپ کریں، آج اپنے چرچ میں آئے ہیں اور آپ روح القدس سے فیلوشپ کریں، آپ جہاں بھی ہیں روح القدس کے ساتھ وقت گزاریں۔ جب آپ فیلوشپ شروع کریں گے تو ایک بڑا کام ہوگا، انوائنٹنگ بڑھے گی، مسا بڑھے گا اور جوا ٹوٹے گا۔ لیکن اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہے جلال، اور وہ 18ویں آیت میں لکھا ہے مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ آمین۔ روح القدس، ہماری روح القدس کے ساتھ جب فیلوشپ کرے گا، انوائنٹنگ بڑھے گی، مسا بڑھے گا، تو ہمارے چہروں سے خدا کا جلال منعکس ہونا شروع ہوگا۔ وہ روشنی، کیونکہ خدا ہمارے سامنے آ جائے گا، وہ جلالی یسوع آپ کے سامنے آ جائے گا۔ غور سے سنیں، یہ آخری بات ہے، جلالی یسوع جو زندہ ہو گیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو دیدار حاصل ہوتا ہے۔ اس کلیسیا میں بھی بہت سے لوگوں کو یسوع کا دیدار حاصل ہوتا ہے، بہت سی کلیسیوں میں یسوع اپنا چہرے کا دیدار انسانوں کو دیتا ہے، وہ اس جلالی بدن میں ظاہر ہوتا ہے، اور جلالی بدن میں جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کا جلال آپ کے چہروں سے منعکس ہوتا ہے۔ اور منعکس ہونے کا مطلب جیسے شیشے پر روشنی پڑتی ہے تو شیشے میں سے اصل جو روشنی ہے، بلب کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے، وہ منعکس ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کے چہرے بھی جلالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ اس زمین پر رہتے ہوئے ہی جلالی ہونا شروع کرتے ہیں، اور اس ریڈمپشن کو، اس نجات کو، جو ایک وقت میں آپ کا بدن سارا کا سارا جلالی ہو جائے گا، اس کا ایک عکس اور ایک سمجھ لے کہ ایک خداوند کی حضوری سے برکت کو حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، ایک ذائقہ لینا شروع کر دیتے ہیں، ایک مزہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس منزل کو حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے عزیزو، ہماری منزل صرف نجات نہیں، روحوں کی نجات، ہماری منزل جانوں کی نجات بھی ہے۔ ہماری منزل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بدن کیا ہو جائے، جلالی ہو جائے، اس بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہونا شروع ہو جائے، اس بدن سے خدا کا جلال منعکس ہونا شروع ہو جائے، اور ہم اسی جلالی صورت میں، یسوع کی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بڑھتے چلے جائیں۔ اس عید پر میری دعا ہے آپ اس ٹارگٹ کو حاصل کریں، آپ اس زمین پر روح القدس کے ساتھ زیادہ فیلوشپ کریں، اپنی روح القدس کے ساتھ زیادہ فیلوشپ کریں، یہ روح انوائنٹ ہونا شروع ہو جائے گی، اس پر مسا آنا شروع ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب یہ مسا آتا ہے تو پھر یہ بدن جو ہے اس میں سے بیماریاں بھاگتی ہیں، جوئے بدن بھاگتے ہیں، کوئی جادوگری، کوئی تمیز ڈنڈا نہیں ٹھہر سکتا، کوئی طریقے کی قوت آپ کے بدن پر نہیں ٹھہر سکتی، آپ بچ جاتے ہیں، اور پھر یہ جلال بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ انوائنٹنگ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ جب انوائنٹنگ بڑھتی ہے تو پھر آپ جلال کی طرف موو کر جاتے ہیں، اور خداوند آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور پھر خداوند کا جلال اس بدن سے منعکس ہوتا ہے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر بادلوں پر ظاہر ہوگا تو یہ بدن پورے طور پر جلالی ہو جائے گا، اور ہم اس کی مانند جلالی بدن میں زندہ ہوں گے۔ آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند سے کہیں، خداوند اس عید پر ہمیں زندہ جلالی بدن کا مکاشفہ دے، تو اپنے زندہ جلالی بدن کا مکاشفہ دے، ہمارے درجات بڑھ جائیں، تو ہمیں انوائنٹ کر، خداوند کا روح ہماری زندگی میں ہو، جہاں پر خداوند
रूह है, और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है। हम आज़ाद हो जाएं, हम गुनाह से आज़ाद हो जाएं, हम मौत से आज़ाद हो जाएं, हम शैतान से आज़ाद हो जाएं, हम दुनिया की मुश्किलात से आज़ाद हो जाएं, हम अबलीस के हथकंडों से आज़ाद हो जाएं, हम हर किस्म के स्ट्रॉन्ग होल्ड, जुए और बंधन से आज़ाद हो जाएं। हमें आज़ादी चाहिए। अजीज़ों, आज़ादी को मांगे, इस ईद पर जलाल को मांगे, इस ईद पर खुदावंद से अगला दर्जा मांगे। खुदावंद आपको बढ़ाएगा, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, खुदावंद आपके दर्जात बढ़ाएगा, खुदावंद आपको अगले दर्जा में ले जाएगा। दुनिया के बात करें, खुदावंद से मदद मांगना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने निजात पाई है तो रूह आपकी नई हो चुकी है, आपका आप नए मखलूक है। अब आप रूह उसके साथ फेलोशिप करें, अब आप खुदा के साथ फेलोशिप करें, आप उसकी ईद मनाएं। और अगर आपने निजात नहीं पाई, अगर यीशु को शख्सी निजात दीदा कबूल नहीं किया, और शख्सी निजात दीदा कबूल करने से मतलब ये है कि उसने आपके गुनाहों का फिक्र किया है और वो मौत और कब्र पर फतह पाकर जिंदा हो गया है। वो जिंदा मसीह है, वो जिंदा खुदावंद है, वो जिंदा है। अगर आपने आज तक यीशु को शख्सी निजात दीदा कबूल नहीं किया तो अपना दाएं हाथ खुदावंद की ज़मीन में खड़ा करें। मैं आपके लिए दुआ करूँगा ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी में बरकत को भेज दे, आप नए मखलूक बन जाए। और जब आप नए मखलूक बन गए हैं, जो बन चुके हैं, और उनकी जिंदगी में रूह कुद्स है, उनकी जिंदगी में अनॉइंटिंग है, और वो जस्टिफाइड हो चुके हैं, और वो सैंक्टिफिकेशन के प्रोसेस में है, और ग्लोरिफिकेशन का प्रोसेस भी उनकी जिंदगी में शुरू हो चुका है, और वो एक वक्त में ग्लोरिफाइड बॉडी में जिंदा हो जाएंगे। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद ने जिन्होंने अपना दाना हाथ मुझे दुखाया है, मैं इनके लिए बरकत, सलामती और तरक्की की दुआ करता हूँ। ये तुझ में नए मखलूक बन जाए, और खुदावंद ये तुझ में नए हो जाए, और खुदावंद ये रूह कुद्स को हासिल करें, और रूह कुद्स इनकी जिंदगी में काम करें, और इनकी रूह ताज़ा हो जाए, इनकी रूह नई हो जाए, और ये नए मखलूक बनकर और खुदावंद सैंक्टिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा करें और ग्लोरिफिकेशन में दाखिल हो जाए। तू इनको बड़ी बरकत दे, और इसी तरह पूरी कलीसिया के लिए, हाज़रीन के लिए, और जितने लोग ऑनलाइन हैं और तेरे कलाम को सुन रहे हैं या सुनेंगे, खुदावंद उनके लिए बरकत चाहते हैं। वो भी आज इस ईद के मौका पर स्टार रोड को लें, ताकि खुदावंद बसा बढ़ता चला जाए, खुदावंद की हिस्ट्री बढ़ती चली जाए, और खुदावंद तेरा जलाल उनकी जिंदगियों से मुनक्कस होना शुरू हो जाए, और खुदावंद और वो तेरी तरह उस जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बढ़ते चले जाएं। कसरत की बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सब कहें आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। बाथरूम के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो हमें बढ़ा रहा है।